السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی خبر شامل کریں گے۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کیا گیا اور وہ اس حملے میں بال بال بچ گئے۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ کیا ہیں یہ وہ حالات کہ جن کی بنا پر ٹرمپ پر پھر حملہ کیا گیا ہے؟ کیا ہمدردی کے ووٹ دینے ہیں ٹرمپ کو کیونکہ ٹرمپ کی مقبولیت گرتی جا رہی ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ سب کا سب ایک ڈرامہ تھا کہ جب حالات خراب ہوں، جب ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو جائے تو ایسا کچھ کیا جائے۔ اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے تاکہ ٹرمپ ہمدردی کے ووٹ لے سکے۔ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ حملہ آور کون تھا، امریکی شہری تھا اور اس کا جو ہے کول ٹامس نام بتایا جا رہا ہے۔ 31 سالہ امریکی شہری ہے، استاد رہ چکا ہے اور اس نے ٹیچر آف دا منتھ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے 2024 میں۔ اگر یہ چیزیں اس نے حاصل کی ہیں تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے وہ حملہ کیا وائٹ ہاؤس پر؟ کیونکہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور یہ ایک ڈرامہ ہی لگ رہا ہے اور آج آ کر وہ پکڑا بھی گیا ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ اتنی سیکیورٹی لیئرز کو توڑتا ہوا وہ اندر داخل ہوا اور اس کے پاس ہر طرح کے ہتھیار تھے، لیکن پھر بھی وہ بچ گیا اور سیکیورٹی فورسز نے اس کو نہیں مارا اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ سب کا سب ایک ڈرامہ لگ رہا ہے۔ اب آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا ہوگا، لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جیسے ہالی ووڈ کی موویز میں ہوتا ہے، یہ بالکل ویسے ہی کیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے لاہور انٹرنیشنل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متعلق، کیونکہ وہاں پر ابھی ایک ویڈیو ہر طرف گردش کر رہی ہے، وائرل وہ ویڈیو ہے، ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں یہی بات کریں گے کہ اقرار الحسن، جن کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ماضی میں اینکر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے کچھ پروگرامز بھی کیے ہیں ٹی وی پر جہاں پر یہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے کیمرہ لے کر، اور ان کے وہ سارے کے سارے سکرپٹڈ پروگرامز تھے جس میں یہ جا کر ان کو بتاتے تھے اور چھاپا مارتے تھے اور نہ جانے کیا کچھ انہوں نے سکرپٹ بنایا ہوتا تھا کہ بس ویوز لیے جائیں، ہمدردی لی جائے کہ میں معاشرے کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے ایک عجیب سے کردار کا انسان ہے، بلکہ انسان بھی نہیں کہیں گے، جس نے ایسی غلیظ زبان استعمال کی عمران خان کے خلاف اور اس FIA اہلکار محسن چیمہ کے خلاف، اور وہ بیچارہ کہتا رہا اس نے مہذب انداز میں اس سے بات کی، اس کو کہا کہ میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ لیکن اقرار الحسن نے ایسا کیا کہا ہوگا اس FIA اہلکار کو کہ اس نے اپنے ساتھی دوست سے کہا؟ یہ بات سنی گئی ہے، اب اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے، لیکن مختلف ذرائع سے یہی پتا چلا ہے کہ اس FIA اہلکار نے اقرار الحسن کے کون سے رویے سے غصے میں آ کر اپنے اہلکار سے دوسرے ساتھی سے بات کی ہوگی کہ اس کا بھی حشر جواد احمد کی طرح ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے یہ سیخ پا ہو گیا اقرار الحسن، اور اس نے جو زبان چلائی وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر اس نے غلیظ زبان استعمال کی۔ ان تمام باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ FIA اہلکار محسن چیمہ نے بالکل صحیح کیا اور اس نے اپنی وردی کا صحیح استعمال کیا اور اپنا فرض انجام دیا صحیح طریقے سے۔ اختلاف کر سکتے ہیں ہمارے اداروں میں جتنے بھی اہلکار ہیں، اگر ہم خاص طور پر ایئرپورٹ سے متعلق بات کریں تو ہر اہلکار ایک جیسا نہیں ہوتا، ان پر پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے مسافروں کو چیک کرنا ہے، لہٰذا ان کے رویے میں سختی آ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا سلام ہے محسن چیمہ FIA اہلکار کو کہ آپ نے واقعی صحیح پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے، چاہے آپ کا تعلق نواز لیگ سے ہے یا پیپل پارٹی سے ہے یا پاکستان تحریک انصاف کسی بھی پارٹی سے ہے، لیکن ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی طبیعت صاف کی اور اس کی اوقات دکھائی اقرار الحسن کو، کیونکہ یہ بہت زیادہ اپنی اوقات سے باہر نکل چکا ہے، اور ہم بھی سخت الفاظ استعمال کریں گے اقرار الحسن سے متعلق، کیونکہ انہوں نے جو وہ زبان استعمال کی وہاں پر ایئرپورٹ پر وہ انتہائی نامناسب تھی، اور اگر کہا جائے ان کی اس زبان کو اگر ہم تشبیہ دیں تو کسی بلی کتے سے ملتی ہے ان کی وہ زبان، اور ویسے ہی انہوں نے کتے کی طرح بھونک کر اپنی زبان کو استعمال کیا اور کس کو الزام دیا؟ تحریک انصاف اور PTI کو، اور بار بار یہ کہتے رہے مرد ہو تو سامنے آؤ، استعفیٰ دو، اور یوتھیاپا پن، ایسی باتیں انہوں نے وہ غلیظ زبان استعمال کی۔ یہ پلانٹڈ انسان ہے اور اس کا
کیریئر ختم ہو چکا ہے، اس کی سیاست کا آپ کیا عروج دیکھیں گے؟ اس کی سیاست اب دفن ہو چکی ہے، جیسے جواد احمد کی۔ جواد احمد بھی ایک سنگر رہ چکا ہے، اور اس نے جب سے یہ غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کی عمران خان سے متعلق، تب سے لے کر ہر پاکستانی کی آنکھوں میں خون ہے، اور سب کو غصہ ہے کہ یہ دونوں ہی پلانٹڈ ہیں اور بکے ہوئے لوگ ہیں، اپنا ضمیر بیچ کر عمران خان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں، جواد احمد اور اقرار الحسن کے چہرے پر دیکھیے کہ نحوست جو دل کی ہے وہ ان کے چہروں پر آ گئی ہے، اور پھٹکار پڑ چکی ہے ان دونوں کے چہروں پر، اور یہ پاگل ہو چکے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے تمام پاکستانیوں سے کہ یہ دونوں جواد احمد اور اقرار الحسن بالکل ذہنی مریض ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی پاگل خانے میں داخل کروا دینا چاہیے۔ مزید خبریں شامل کریں گے، یہ ہیں اب تک کی خبریں۔ اردو ٹی وی 22 کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو پسند کیا۔ مزید خبریں شامل کریں گے، اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔